قبر کی پہلی رات میں جو مردے کے ساتھ ہوتا ہے اس کو سن کر آپ کانپ جائیں گے، آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مردے کو قبر کے اندر دفن کرو تو اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ کلمے کی تلقین کرو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ مردے کو جو ضرورت ہوتی ہے اور مردہ جو ڈرا ہوا ہوتا ہے اور جو سہما ہوا ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جو اس کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے قبر کے اندر جیسے مردے کو رکھا جاتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، اسے قبر کے اندر اٹھا کے بیٹھال دیا جاتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم مر چکے ہیں، قبر کے اندر ہیں اور ہماری دنیا ہم سے الگ ہو گئی، ہماری زندگی ہم سے چھوٹ گئی، ہمارے اولاد ہم سے دور ہو گئی، ہمارے گھر والوں سے ہم جدا ہو گئے اور ہم قبر کے اندر آ گئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جو وقت لگ رہا ہوتا ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان وہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ اسے چاہے وہ کسی بھی وقت قبر کے اندر دفن کیا جائے، اس کو ٹائم لگتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان والا جو ٹائم ہے وہ ٹائم اس کو قبر کے اندر لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور لوگ مٹی دے کر جیسے ہی تھوڑی دور ہٹتے ہیں، 40 قدم دور ہٹتے ہیں، فوراً اس مردے کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں اور ایسے فرشتے آتے ہیں جن کی آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے، آ کر مردے سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی شان ھذہ الرجل، آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے شان اور عظمت کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور وہ آٹومیٹک قبر کے اندر عربی لینگویج میں جواب دیتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کی جو زبان ہوگی، چاہے دنیا میں وہ کوئی زبان بولتا ہو، مرنے کے بعد اس کی جو زبان ہوگی، جو لینگویج ہوگی وہ عربی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بلوائے گا۔ وہ تو عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو عمل اچھے ہوں گے تو آٹومیٹک وہ عربی بولے گا، وہ ایسے بولے گا جیسے آج ہم سے اللہ تعالیٰ یہاں اردو، ہندی، انگلش ہر قسم کی لینگویج بلوا رہا ہے، قبر میں وہی اللہ تعالیٰ ہم سے عربی بلوائے گا۔ تو وہ نیک بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ نیک کہتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو ایک آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا کپڑا بچھاؤ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اسے جنت کا کپڑا اڑا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، قیامت تک وہ عیش اور چین کی نیند قبر میں سوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور گناہگار کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا تذکرہ سن کر، آخرت کا تذکرہ سن کر، پل صراط اور جہنم کا تذکرہ سن کر اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے تھے، اور فرماتے تھے کہ لوگوں، قبر دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ، جو بندی قبر سے نکل گیا وہ سب سے نکل گیا۔ تو قبر سب سے خطرناک چیز کا نام ہے۔ قبر ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آنے والی منزلیں بندے کے لیے کیسی ہونے والی ہیں۔ اور اگر وہ گناہگار بندہ ہوتا ہے، بے نمازی، فاسق، فاجر، گناہگار بندہ کوئی قبر میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہمارا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہے۔ تو پھر آواز آتی ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، اور 2 ایسے فرشتے اس کے پاس قبر میں مسلط کر دیے جاتے ہیں اس کے اوپر کہ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے گرزے ہوتے ہیں۔ وہ گرز اتنا بھاری، اتنا خطرناک ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گرز اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر گھس جائے، قیامت تک پھر ان کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تم سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دے، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اندیشہ ہے تم پھر قبر کے عذاب کو اگر تم نے دیکھ لیا ایک جھلک بھی تو تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے۔ اچھا، اب یہ ساری باتوں کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہمارا ایمان کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، نبی نے ہمیں بتایا، ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے جنت مان لیا، ہم نے جہنم کو مان لیا۔ تو یہ جب ہم نے آسمان کے اوپر کی خبروں کو مان لیا تو زمین کے اندر کی خبروں کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ ہمیں تو غیب کی باتوں پر ایمان ہم لائے ہیں، اور غیب کی باتوں کو ماننا ہی یہی ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں کو مانتے ہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، قبر میں مر کر مٹی میں مل گئے. تو بھائی ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر اور قرآن پر ایسے یقین ہے جتنا ہم اپنی آنکھ پر بھروسہ نہیں کرتے، جتنا جس چیز کو دیکھ کر ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر ہم یقین کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے قرآن کو ماننے والے ہم لوگ ہیں. تو الحمدللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے ہیں اور اسے سچا مانتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، سورج گر سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو، زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی. ناظرین، آج ہم ایک گاؤں میں سروے کرنے گئے. وہاں کے حالات دیکھ کر دل کانپ گیا. 3 ایسے گھر دیکھے جو گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگتے تھے. ان کے گھروں میں چھتیں نہیں ہیں، صرف ایک ترپال بندھا ہوا ہے. جب برسات آتی ہے تو ان کے کمرے ندی بن جاتے ہیں، اور جب آندھی چلتی ہے تو چھتیں اڑ جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان گھروں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ یتیم ہیں، عورتیں جو کہ بیوہ ہیں. یہ صرف 3 گھر ہیں، لیکن تینوں کے پیچھے 3 کہانیاں ہیں. بھوک ہے، بے بسی ہے، اور خاموشی میں چھپی آہیں ہیں. آپ کی تھوڑی سی مدد ان کو ایک پکی چھت دے سکتی ہے. آؤ ہم سب مل کر اس کار خیر میں حصہ لیں. آپ اپنا دل بڑا کیجئے اور ان کے لیے وہ چھت بنائیں جس کے نیچے بچے آرام سے رہ کر ہم تمام لوگوں کو دعائیں دیں، جن کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں.